جو اس پر فریفتہ ہو گیا، کسان تھا کیا کیا، فریفتہ ہو گیا۔ اب پہلے زمانے میں تو، اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہے، پہلے زمانے میں کیسا تھا، اگر کوئی عورت لڑکی پسند آ گئی تو فوراً شادی کر لیتے تھے، شادی کا پیغام بھیج دیتے تھے۔ آج کی طرح نہیں تھا کہ فوراً بات چیت کرو، اگر پسند آئی تو پھر شادی کریں گے ورنہ تو نہیں، یہ حرام ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ایسی عورتوں سے اور ایسے مرد حضرات سے ناجائز اولاد پیدا ہوں گے، یاد رکھیے۔ لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، فوراً کسی کوئی لڑکی پسند آ گئی تو فوراً پیغام بھیج دیتے تھے، اگر مان گئی تو شادی کر لیتے، اگر نہیں مانی تو چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایسا زمانہ تھا۔ تو کسان پیغام بھیجا اس لڑکی کو کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو فوراً وہ عورت جو تھی بیچاری غریب گھرانے کی تھی لیکن بہت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی، مان گئی کہ چلو کوئی مالدار شخص مل گیا مجھے، کسان اچھے سے کسان کھیتی کر کر کے کیا کیا، بڑے بڑے عمارتیں کھڑے کر لیا تھا، بہت بڑا مالدار ہے، تو اس لیے وہ کیا کیا، وہ عورت کیا کی، قبول کر لی، چلو چلو ٹھیک ہے میں تم سے نکاح کروں۔ اب نکاح کرنے کے لیے کس کے پاس جانا پڑے گا، مولانا صاحب کے پاس جانا پڑے گا۔ اب بیچارے مولانا پہلے سے ہی کنوارے تھے، اب تک شادی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی تلاش میں تھے کہ کوئی لڑکی مل جائے تو میں شادی کر لوں گا۔ تو اسی وقت کیا ہوا، وہ دونوں آ گئے، کسان اور وہ لڑکی، کسان اور لڑکی کیا کیے، آ گئے۔ دیکھیے واقعہ ہے، اس میں مطلب برا والا کچھ بھی نہیں سمجھنا ہے، واقعہ ہے، مطلب کامیڈی کی طور پر بتا رہا ہوں۔ تو مولانا صاحب کے پاس آ گئے، لیکن کوئی بھی مولانا ایسا نہیں بتا رہا ہوں واقعے میں۔ تو مولانا صاحب کے پاس دو لڑکیاں آ گئی، دو لڑکا اور لڑکی آ گئے، کسان اور وہ لڑکی، عورت خوبصورت عورت۔ تو مولانا صاحب کے پاس کسان دونوں مل کر آئے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ ہمارا نکاح پڑھوائیے، ہم لوگ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح پڑھوائیے، ہم لوگ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو فوراً مولانا صاحب لڑکی کو دیکھ کے فریفتہ ہو گئے، ان کو بھی لڑکی پسند آ گئی، بیچارے کنوارے تھے، اب تک شادی نہیں ہوئی تھی، پسند آ گئی۔ تو فوراً مولانا صاحب کہنے لگے کہ دیکھ لڑکی، اگر تو اس سے شادی کی تو یہ صرف تمہارے ساتھ دنیا کے حد تک ساتھ میں آئے گا، اگر تم مجھ سے شادی کی تو میں تجھے آخرت میں بھی ساتھ میں رکھوں گا، آخرت میں بھی ساتھ میں رکھوں گا، کیونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ جو خدمت کرتا ہے وہ آخرت کے لیے خدمت کرتا ہے، وہ آخرت کے لیے اپنی جانوں کو لٹاتا ہے تاکہ آخرت میں ہمارا حصہ ہو، دنیا میں حصہ ملے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ اس لحاظ سے کہہ دیا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرے گی تو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی، تو سب سے زیادہ مستحق اس عورت کا میں ہوں، تو اس لیے تم کیا کرو، مجھ سے شادی کرو۔ اب مولانا اور کسان کے درمیان لڑائی بچ گئی کہ آپ اس طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں، نکاح پڑھوانے کے لیے آیا تھا اور آپ خود نکاح کرنے کے لیے لگ گئے۔ آپ دونوں مل کر قاضی صاحب کے پاس گئے، دونوں مل کر عالم اور کسان دونوں مل کر کہاں گئے، قاضی صاحب کے پاس گئے۔ اب قاضی صاحب پہلے سے ہی 3 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، قاضی صاحب پہلے سے ہی 3 شادیاں کر لیے تھے۔ اب وہ اس تلاش میں تھے کہ اگر ایک اور لڑکی، خوبصورت لڑکی مل جاتی تو 4 شادیاں کر لیتا اور قرآن پر عمل ہو جاتا، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہا ہے کہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، جائز ہے، اگر کسی کے اندر طاقت و قوت ہے تو 4 شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو فوراً وہ بھی تلاش میں تھا کہ کوئی لڑکی مل گئی تو شادی کر لوں گا، کہ قاضی صاحب کے پاس تو بہت زیادہ مال ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتا ہے۔ تو فوراً مولانا اور کسان و عورت قاضی صاحب کے پاس آتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے کون نکاح کرے اس عورت سے۔ اب قاضی صاحب بھی بیچارہ تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی لڑکی مل گئی تو شادی کر لوں گا، تو اتفاق سے وہ لڑکی دکھ گئی۔ تو فوراً قاضی صاحب کہنے لگے کہ تم ان دونوں کے لائق نہیں بلکہ تم میری لائق ہو، تم میری لائق ہو، اس لیے تم کیا کرو، مجھ سے نکاح کرو۔ اب مولانا اور کسان مجبور ہو گئے، خاموش ہو گئے، کیونکہ پاور تھا اس کے پاس، قاضی صاحب کے پاس، جج کے پاس پاور تھا، کچھ نہیں کر سکے، خاموش ہو گئے۔ اب پھر اس کے بعد لڑائی بچ گئی تینوں کے درمیان کہ آپ قاضی خود ہو کر آپ ہمارے ساتھ میں انصاف کا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے تینوں کے درمیان میں پھر سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب وہ تینوں مل کر وقت کے بادشاہ کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، وقت کے بادشاہ کے پاس گئے۔
اب وہ بادشاہ ایسا تھا پہلے سے ہی 99 نکاح کر چکا تھا. کتنے؟ 99 نمبر پر 9 نکاحیں کر چکا تھا، شادیاں کر چکا تھا. وہ بھی تلاش میں تھا کہ اگر کوئی لڑکی مل جاتی تو میں سینچری مار دوں گا. اگر لڑکی مل جائے تو سینچری مار دوں گا، 100 نکاحیں کر لوں گا. وہ بھی تلاش میں تھا. تو قاضی صاحب جو تھا وہ بہت ہوشیار تھا. وہ یہ سوچا کہ اگر اس لڑکی کو میں بادشاہ کے پاس لے کے چلا گیا تو وہ کیا کر لے گا، اس کو ہڑپ لے گا اور انصاف کا معاملہ نہیں کرے گا، وہ میرے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا. تو اس لیے فوراً وہ کیا کیا، لڑکی کو ایک کمرے میں اپنے گھر میں رکھ لیا اور تینوں کی تینوں مل کر بادشاہ کے پاس گئے. اب بادشاہ کے پاس مقدمہ رکھے، بادشاہ سلامت، آپ ہمارے تینوں کے درمیان میں کیا کیجیے، برابری سرابری کیجیے. اس ایک لڑکی ہے، اس لڑکی سے کون نکاح کرے گا آپ فیصلہ کیجیے. اب جو بادشاہ کا جو خاص تھا وہ قاضی تھا. قاضی بادشاہ کا بہت زیادہ خاص دوست تھا، خاص دوست تھا. تو فوراً وہ کیا کیا، بادشاہ کے قاضی صاحب، بادشاہ کیا کیا، قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ آپ اس لڑکی سے شادی یا قاضی کرے گا. دوستی تھی یہاں پر. دوستی کے درمیان میں یہ دنیا ایسی ہے کہ دوستی کے اندر انصاف نہیں دیکھا جائے. دنیا ہی ایسی اتنی خراب ہو چکی ہے دنیا. تو فوراً قاضی صاحب کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب بادشاہ سوچنے لگا کہ بھائی ایک عورت کے لیے ایک کسان بھی لڑ رہا ہے، عالم بھی لڑ رہا ہے اور قاضی بھی لڑ رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، وہ کتنی خوبصورت ہوگی. وہ سوچنے لگا. تو فوراً بادشاہ کہنے لگا اپنی ہوشیاری سے کہ بھائی چلو جب فیصلہ ہو ہی گیا ہے کہ چلو میں ہی کیا کروں گا، قریب ہو کے نکاح کرواؤں گا. میں ہی کیا کروں گا، قریب رہ کر آپ لوگوں کا نکاح کرواؤں گا. اب قاضی سوچا کہ چلو جب بادشاہ وعدہ کر دیا تو بادشاہ جو ہوتے ہیں وعدے کے پکے ہوتے ہیں. وعدہ کر دیا تو چلو اسی کے ذمے میں نکاح کر لیتے ہیں. اب بادشاہ کہا کہ چلو بھائی منڈپ سب کو تیار کر دیا، رکھ دیے نکاح کے لیے. اب بادشاہ کہا کہ چلو بھائی لڑکی کو تو بلا لو، پھر اس کے بعد شادی کر لو. اب قاضی صاحب سمجھ گیا کہ وعدہ کر چکا ہے، اب تو شادی کرا کے ہی دے گا. تو فوراً گیا لڑکی کو لے کے آیا. اب لڑکی کو لے کے آتے ہی بادشاہ کو وہ لڑکی اتنی پسند آ گئی، فوراً کیا کیا، لڑکی کو اپنی سائڈ کر لے کے ان لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی اس لڑکی سے شادی کرے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کیا کہا، اگر کوئی اس لڑکی سے شادی کیا تو میں ان لوگوں کی گردن اڑا دوں گا. فوراً ڈر گئے سب لوگ کہ بھائی اب کچھ نہیں کر سکتے، اب تو کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ بادشاہ کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ شادی شدہ عورتوں کو بھی اٹھا لیتا، اتنے حرامی ہوتے ہیں بادشاہ. تو خیر یہ بات ہو گئی. اب بیچ میں یہ لڑکی جو ہے 4 مردوں کے درمیان میں پھنس گئی. اب سمجھ میں نہیں آیا کہ اس لڑکی کو کیا کرنا ہے، کس سے شادی کرنا ہے، سمجھ میں آیا. فوراً وہ لڑکی ایک شرط رکھی، فوراً لڑکی ایک شرط رکھی. وہ شرط یہ تھی کہ میں بھاگوں گی، جو مجھے پکڑے گا میں اس کی ہو جاؤں گی، جو مجھے پکڑے گا میں اس کی ہو جاؤں گی. تو فوراً ٹھیک ہے سب لوگ شرط مان لی. اب لڑکی بھاگی. اب چاروں کے چارے لوگ بھاگے اس کے پیچھے. کون کون، بادشاہ، قاضی، عالم اور کسان، چاروں کے چارے اس کے پیچھے بھاگے. اتنی تیز بھاگ رہی ہے عورت، اتنی تیز بھاگ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کھائی ہوگی، اتنی تیز بھاگ رہی تھی کہ بادشاہ بھاگتے بھاگتے تھک گیا. بیچارہ عیش و عشرت میں پلنے والا کب تک وہ بھاگ سکتا ہے اس کے پیچھے. تھک گیا، تھک کر خاموش ہو گیا. کہنے لگا کہ اب میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے پکڑنے کی طاقت نہیں. ہار مان لیا. اب رہے 3 لوگ، قاضی اور عالم اور کسان. اب تینوں لوگ بھی بھاگے اس کے پیچھے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اب قاضی صاحب بھی بیچارہ نرم گدے پر پلنے والا، وہ بھی کب تک اس کے پیچھے بھاگ سکتا ہے، کمزور ہوتا ہے قاضی. تو وہ بھی ہار مان لیا کہ میں بھی اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا، پکڑ نہیں سکتا، میں بھی ہار مان لیتا ہوں، پیچھے ہٹ گیا. اب عالم اور کسان رہ گیا. اب عالم بھی جو تھے بڑے مضبوط قسم کے آدمی تھے، مدرسے کی دال کھا کھا کے اپنے جسم کو کھٹ کر لیے تھے، مضبوط کر لیے تھے، وہ بھی بھاگے عورت کے پیچھے. لیکن آخرکار وہ بھی ہار مان گئے. بیچارے کیا کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنا پورا وقت زندگی میں کبھی ورزش کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، کیونکہ کتابوں میں اپنا پورا وقت گزار دیے، کتابیں مطالعہ کرنے سے، امت کو سنبھالنے میں پورا وقت گزار دیے. اب وہ بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی ورزش نہیں کیے، کبھی رننگ ریس کبھی نہیں کیے.
وہ بھی ہار مان لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اب رہی بات کسان کی، اب کسان دیسی گھی کھا کے اتنا طاقتور تھا، وہ بھی بھاگا اس لڑکی کے پیچھے، اتنا بھاگا اتنا بھاگا اتنا بھاگا، آخرکار وہ بھی ہار مان گیا، آخرکار وہ بھی ہار مان گیا۔ اب لڑکی وہیں پر رک گئی، لڑکی وہیں پر رک گئی۔ اب لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں کسی کے ہاتھ لگنے والی نہیں ہوں، میں کسی کے ہاتھ لگنے والی نہیں ہوں، کیونکہ میں دنیا ہوں، میں مال ہوں، دنیا کا کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو میں اس کے ہاتھ نہیں لگنے والی ہوں، دنیا کا کتنا بھی بڑا قاضی کیوں نہ ہو میں اس کے ہاتھ لگنے والی نہیں ہوں، میں دنیا کا کتنا بھی، وہ دنیا کا کتنا بھی بڑا، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو تب بھی دنیا اس کے ہاتھ لگنے والی نہیں ہے، اور کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کسان کھیتی کر کر کے کتنا بھی بڑا مال کما لے تب بھی میں اس کے ہاتھ لگنے والے نہیں ہوں، کیونکہ میں مال ہوں۔ آج دنیا اسی کے پیچھے بھاگ رہی، کیونکہ وہ ہاتھ لگنے والے نہیں ہے۔ آج انسان 100 روپے کمائے گا تو کل سوچے گا کل 200 روپے کماؤں، پھر 200 روپے کمایا پھر سوچے گا چل آج 300 روپے کماؤں گا، ایسی کماتے پوری زندگی گزر جائے گی اور اللہ کو راضی کرنے کا اسے وقت ہی نہیں ملے، اب اس دنیا سے چلا بھی جائے، لیکن مال کی جو کمانے کی جو حرص ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔